آگے وہی لفظ فرمایا وَطُوبَى 7 مرات، 7 مرتبہ مبارکباد کا حقدار ہے وہ شخص، 7 مرتبہ کہتا ہوں سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے۔ کون؟ لمن لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، 2025 میں شیخم میں بیٹھا ہوا نوجوان ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، اس کی بندی ہوگی، دیکھا نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بن دیکھے ہی مجھ پہ ایمان لے آئے گا، میں 7 مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں، وہ شخص خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، اور میں خوشی سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ہم سب ہیں اللہ کے فضل سے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ وقال سبحانه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی، رب کائنات کی حمد و ستائش کی پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الصلحاء، سید الاتقیاء، امامنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا، ہمارے دلوں کا قرار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا چین، ہمارے قلب و ذہن کا اطمینان، رسول خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے، رب ذوالجلال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ سامعین و سامعات، خوش نصیبی، خوش قسمتی، سعادت مندی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن خوش نصیبی کا تعین کیسے ہوگا؟ ہم کیسے یہ سمجھ پائیں گے کہ فلاں خوش نصیب ہے؟ میرا معیار کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کے ہاں معیار کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کی نظر میں کوئی اور خوش نصیب ہو سکتا ہے، ممکن ہے میں اسے خوش نصیب نہ سمجھوں۔ تو بہترین معیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بیان فرما دیا کہ فلاں خوش نصیب ہے، فلاں خوش بخت ہے، فلاں خوش قسمت ہے، فلاں سعادت مند ہے۔ جس کے حصے میں یہ عمل آ گیا وہ خوش نصیب ہے، جس کے حصے میں یہ نیکی آ گئی وہ سعادت مند ہے، جس کی زندگی میں یہ شیڈول بن گیا وہ خوش بخت اور خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل دعا کرتے ہیں، مالک جسے تو نے اور تیرے حبیب نے خوش نصیب کہا ہے، خوش قسمت کہا ہے، سعادت مند سمجھا ہے، اس لسٹ اور فہرست میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قرآن کریم میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 میں بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ فرمایا جو مومن ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، یہ میں پہلے بھی بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ الاسلام اور ہمارے دل میں ایمان ہے۔
اللہ ہماری ایمان کو مضبوط بھی فرمائے اور کامل بھی فرمائے۔ فرمایا جو ایماندار ہیں، اس کا مطلب کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اگر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہو اور یہ پڑھنا چاہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کیا پیغام بھیجا ہے، تو قرآن مجید میں جہاں جہاں پر یہ آیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ خطاب، وہ آیات بینات آپ پڑھیں اور یوں محسوس کریں کہ میرا رب مجھ سے ہی کہہ رہا ہے، میرا رب مجھ سے ہی ہم کلام ہے، یہ میرا رب مجھے ہی حکم دے رہا ہے، یہ میرا رب مجھے ہی بچنے کا کہہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیتیں ایک ایک دو کر کے قرآن کریم سے اسپیشل پڑھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے باتیں کرنی ہوں اور اللہ سے باتیں سننی ہوں تو یہی طریقہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا والے خطاب پڑھ لیجئے، سن لیجئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو ایماندار ہیں، وعملوا الصالحات، اور صرف ایمان نہیں بلکہ نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ نیکیوں کا موسم بہار آیا اور بے شک ہر کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی۔ اللہ ہماری وہ ناقص کوشش قبول و مقبول منظور فرمائے۔ خصوصاً یہ مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ اللہ کے مہمان بڑھ گئے ہیں، درجن سے زائد نیچے ہیں ماشاءاللہ، اور درجن بھر اوپر ہماری مائیں بہنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا گوشہ نشین ہونا قبول فرمائے۔ جو کچھ انہوں نے اللہ سے مانگا اللہ ان کے اور ہمارے مقدر میں فرمائے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، بر وقت جمعے میں اللہ کے لیے پہنچ جانا بھی نیکی ہے، عمل صالح ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام بھی بہت بڑی نیکی ہے، قیام اللیل کا اہتمام بہت بڑی نیکی ہے، سحر و افطار کے نیک پروگرام بہت بڑی نیکی ہے، کسی کے افطار کا بندوبست کرنا بہت بڑی نیکی ہے، کسی کو دعاؤں سے نوازنا بہت بڑی نیکی ہے، یہ ان دینی مراکز اور مدارس اور مساجد سے تعاون کرنا بڑی نیکی ہے، قریبی عزیزوں کو سنبھالنا بڑی نیکی ہے، اپنے بڑوں کا اکرام کرنا بڑی نیکی ہے، چھوٹوں کے اوپر دست شفقت رکھنا بڑی نیکی ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ نیکیاں اپنی رضا سے مقبول فرمائے۔ فرمایا جو مومن ہیں اور پھر نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعمال صالحہ، طوبی لہم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہاں نو مبارک ہوئے۔ کہ وہ جی خیر مبارک، میرے رب نے کہا ہے 13ویں پارے میں، طوبی لہم، وہ خوش قسمت ہیں، دل میں ایمان ہے، اللہ ایمان سے ہی زندہ رکھنا، ایمان پر ہی ہمیں موت دینا۔ یہی دعا کرتے ہیں نا جب ہم جانے والے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، اس میں یہی کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ زندہ رکھنا تو اسلام پہ، اگر واپس بلانا تو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمانا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ایمان پر کاربند فرمائے۔ فرمایا طوبی لہم، اللہ کہہ رہے ہیں خوش قسمت ہیں بھائی، خوش قسمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید بات بیان فرمائی، خوش قسمتی اور سعادت کی راہیں اور اعمال بیان کرتے ہوئے نبی گرامی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، طوبی لمن ملک لسانہ، وہ بندہ خوش قسمت ہے، وہ بندہ مبارکباد کا حقدار ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی گرامی علیہ الصلاۃ والسلام، لمن ملک لسانہ، جس کا اپنی زبان پہ کنٹرول ہے، مبارکباد کا حقدار ہے، سعادت مند ہے جس کا زبان پہ کنٹرول ہے۔ مالا کا مالک ہے، وہ مالک تو سارے ہی ہیں سب کے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے نا 32 تالے لگائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کا کنٹرول نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، جب جہاں جیسے جس کے ساتھ مرضی الجھ پڑے، جو مرضی بول دے، کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ مبارکباد کا حقدار نہیں ہے، یہ سعادت مند نہیں ہے، یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی اس کے حصے میں نہیں آئی ہے۔
اللہ ہمارا اپنی زبان پہ کنٹرول پیدا فرما دے۔ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اور اس کا گھر اس کے لیے وسیع ہے، اس کا گھر اس کے لیے وسیع ہے۔ ایک بات کہ بلا ضرورت باہر نہیں جاتا، زیادہ گھر میں رہتا ہے، فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ فتنے کہاں ہیں؟ باہر۔ لڑائی کہاں ہے؟ باہر۔ گالی گلوچ کہاں ہے؟ باہر۔ آنکھوں کی بدکاری اور گناہ کہاں ہے؟ باہر۔ فضول اور لغو بات کا سننا اور سنانا اکثر کہاں ہے؟ باہر۔ تو یہ بغیر ضرورت کے باہر نہیں جاتا ہے، اس کا گھر اس کے لیے وسیع ہے۔ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اور اگر دوسرا معنی اور مفہوم بھی اہل علم کا لیں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا سونا اور کھلا گھر دے دے، یہ بھی سعادت مندی ہے۔ اے مالک، جتنے یہاں تیرے بندے بیٹھے ہیں، ان سب اپنے بندوں کو اپنا خوبصورت اور کھلا اور وسیع گھر نصیب فرما۔ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اس کا گھر اس کے لیے وسیع ہے۔ نمبر 3، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور وہ اپنے گناہ کو یاد کر کے رو لیتا ہے۔ سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے۔ اگر رات کسی کی آنکھ سے ایک ذرے کے برابر بھی آنسو نکلا ہے، مبارکباد۔ اور ویسے بتاؤں، امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ، بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم نے یہ بات لکھی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی رات طاق رات وہ جمعے کی رات بن رہی ہو تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر قرار پائے ہیں۔ ممکن ہے لیلۃ القدر ابھی ہو جو ابھی گزری ہے، یا کسی بھی لمحے میں اگر کوئی اپنے گناہوں پہ رو دیا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوا ہے، جیسا کہ پچھلے خطبے میں یہ بات ہم نے پڑھی اور سنی کہ ایک آنسو بھی نکل آئے تو اللہ کی جہنم کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس جہنم کو سارے سمندر بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شخص خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے، سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے۔ اللہ یہ خوش نصیبی ہماری قسمت میں فرما دے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ کا ایک نظام فرمایا 40 یوما نطفہ، 40 دن نطفہ کی صورت میں پانی کا قطرہ ہے، پھر 40 دن مزید وہ گوشت، وہ جمع ہوا خون ہے، مزید 40 دن گزرے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا بن گیا۔ فرمایا 120 دن گزرے، 4 مہینوں کے بعد رب گرامی فرشتے کو بھیجتے ہیں بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اس کا رزق لکھ دو، اس کا کتنا ہے۔ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں ہم، یہ تو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا جا چکا ہے، ہمارے ذمہ تو صرف محنت رہ گئی، محنت کرنی ہے، ہم نے تو محنت کرنی، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں پریشان نہیں ہونا؟ کیونکہ لکھا جا چکا ہے جو ملنا ہے۔ اللہ ہمارے رزق حلال کو وافر فرما دے۔ فرمایا بِكَتْبِ رِزْقِهِ، رزق لکھا جائے، وَأَجَلِهِ، کتنی عمر، وَعَمَلِهِ، اعمال لکھ دو، اس نے کیسے کیسے اعمال کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو اللہ لکھ دیں گے وہ ہمیں کرنے پڑیں گے، نہیں، اللہ اپنے علم غیب سے، وسیع علم سے لکھتے ہیں، جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ اللہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے فلاں فلاں اعمال کرنے ہیں، میرے فرشتوں لکھ دو، ریکارڈ کر دو۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بھی وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ یہ شقی ہے یا سعید ہے۔ شقی کہتے ہیں بدبخت اور سعید کہتے ہیں خوش بخت۔ جیسے استاد اعمال کو دیکھتے ہوئے ایک اندازہ لگا لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے، رزلٹ اناؤنس پہلے ہی کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نے کسی شاگرد پہ ظلم کیا ہے جس نے یہ کہا ہے تو نے پاس نہیں ہونا ہے، تو نے فیل ہو جانا ہے، اس نے اس کی کارکردگی کو سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح رب کریم ہمارے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے لکھ دیتے ہیں وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، خوش بخت ہے یا بد بخت ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہمارے ان اعمال کو دیکھتے ہوئے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مالک خوش بختی والے اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔
کون ہے خوش قسمت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ڈائریکٹ اپنی امت کے آج کے لوگوں کے نام پیغام دیا ہے۔ آپ کو نبی علیہ السلام نے خوش قسمت کہا ہے، اور بلا جھجک میں اس کا مفہوم بیان کروں گا کہ آج یہ آپ کے نام پیغام آیا ہے۔ مدینے کی سرکار نے کیا فرمایا؟ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، وہ خوش قسمت ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آگے سنیے اور اپنے دلوں کو معطر اور منور کیجئے۔ فرمایا وطوبی 7 مرات، 7 مرتبہ خوشخبری ہو۔ صحابہ کرام کی شان ہم سے بلند ہے، لیکن لفظ 1 مرتبہ استعمال ہوا۔ مبارکباد ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آیا۔ آگے وہی لفظ فرمایا وطوبی 7 مرات، 7 مرتبہ مبارکباد کا حقدار ہے وہ شخص۔ 7 مرتبہ کہتا ہوں سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے۔ کون؟ لمن لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، 2025 میں شیخم میں بیٹھا ہوا نوجوان ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، اس کی بندی ہوگی، دیکھا نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بن دیکھے ہی مجھ پہ ایمان لے آئے گا۔ میں 7 مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں، وہ شخص خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، اور میں خوشی سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ہم سب ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ ہمیں اس ایمان پر کاربند اور پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ دوسری روایت سماعت فرمائیں، وہ بھی سلسلہ صحیحہ کی ہے، 2888 نمبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیان کو ریکارڈ فرمایا، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں سے، آپ کی بات ہو رہی ہے، ابھی بھی آپ خوش نہیں ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کو رشک ہوا، حیرت بھی ہوئی، تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی۔ دوست کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار محبت اس طرح بھی کرتا ہے، کہنے کہ اولسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی جی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ایسی نہیں ہے کہ جی وہ کون ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ان کی باتیں، اللہ کے پاک نبی جی ہم ہیں نا آپ کے بھائی۔ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے دوست ہو، تم میری جماعت ہو۔ وَإِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں، وہ آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھائیوں کی نسبت، شفقت والے بھائی، کہ ہمارے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رشتہ ہم سے منسلک فرمایا ہے، منسوب فرمایا ہے، وگرنہ ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ وہ تو ہماری بہت بڑی سرکار ہیں، وہ تو ہمارے لیڈر اور رہبر اور رہنما ہیں، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ہمارے تو وہ قائد اور لیڈر ہیں، لیکن وہ خود محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائے گا وہ میرا بھائی ہے۔ خوش قسمتی کی انتہا ہو گئی۔ خوش قسمت بننا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش قسمت وہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وہ بندہ خوش نصیب ہے، وہ خوش قسمت سعادت مند جس کو قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال ملے گا،
کھولے گا تو کثرت سے اس میں لکھا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ اور اکثر کہا کرتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ. پڑھ لیجئے استغفر اللہ. اور اگر کبھی موڈ ہو تو پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کبھی اور آگے بڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نہیں تو کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان چیختا ہے چلاتا ہے اور کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو ہلاک کیا تباہ کیا گناہوں کے ذریعے، میں ان کو گناہوں پہ لگاتا ہوں، یہی میرا ایک انداز ہے گمراہ کرنے کا، ہلاک کرنے کا. وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَبِأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَبِالِاسْتِغْفَارِ. اور انہوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے، میں نے گناہوں سے ان کو ہلاک کیا اور انہوں نے دو وظیفے، دو انداز اور دو اذکار کے ذریعے مجھے ہلاک کیا ہے. ایک تو وہ کثرت سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور دوسرا وہ کہتے ہیں استغفر اللہ. اس کا مطلب ان دونوں کو ملا کر پڑھنا بھی شیطان کے ساتھ خوب جنگ لڑنا ہے. تو پھر کیا پڑھنا ہوگا مجھے اور آپ کو؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. ایک تسبیح یہ بھی ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو اس کا نامہ اعمال خوش کر دے، اس کو رجسٹر ملے، ڈائری ملے تو اس کو وہ اس کا نامہ اعمال خوش کر دے. طبرانی کی روایت فرمایا فَلْيُكْثِرْ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ، پھر کثرت سے اسے چاہیے کہ استغفر اللہ کہے، یہ سعادت اس کے حصے میں آ جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، مکرم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں بھی فرمایا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للشر مغالق للخیر. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے شر کے لیے چابی بنایا ہے، وہ شر کو کھولتے ہیں، ان کے ہاتھ سے شر اور نقصان جاری ہوتا ہے. مغالق للخیر، اور خیر کے لیے ان کو تالے بنایا ہے. جہاں کوئی اچھا کام ہوا تو بریک یہ لگواتے ہیں، رکاوٹ یہ بنتے ہیں، بیریئرز اور روڑے ان کی طرف سے. تو خیر کے لیے یہ تالا ہوتے ہیں اور شر کے لیے یہ چابی ہوتے ہیں. والعیاذ باللہ. آگے کیا فرمایا؟ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ طُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ. وہ سعادت مند ہے، وہ خوش قسمت ہے اور میری نبوت کی زبان سے مبارکباد قبول فرمائے وہ شخص کہ جس کو اللہ نے خیر کے لیے چابی بنا دیا اور شر کے لیے تالا بنا دیا. اللہ ہم سب کو خیر کے لیے چابی اور کنجی بنا دے اور شر کے لیے اللہ تعالی ہمیں تالا بنا دے. ہر اچھے کام کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہر برائی کے لیے ہمیں دیوار بن جانا چاہیے، مضبوط دیوار. اور آگے کیا فرمایا؟ وَوَيْلٌ لِّمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ. جس کے ہاتھ پہ شر کی چابیاں رکھ دی گئیں اس کے لیے ہلاکت ہے. ادھر فرمایا اس کو مبارک ہو اور ادھر فرمایا اس کو ہلاکت ہو. کس کو؟ جو خیر کے لیے تالا بن جاتا ہے اور شر کے لیے چابی بن جاتا ہے، اس کی ہلاکت کا اعلان ہو گیا. اور ادھر خیر کے لیے جو چابی بنتا ہے، شر کے لیے تالا بنتا ہے، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مبارکباد عطا فرما دی. اللہ یہ مبارکباد ہمارے نصیبے میں بھی فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت کون؟ طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. دو جملے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو، اللہ ہمیں صحت و ایمان والی نیک اعمال والی لمبی عمر عطا فرمائے. وحسن عمله، اور اس کے اعمال اچھے ہو گئے،
صرف لمبی عمر کی دعا کبھی نہ دے میرے بھائیوں. میں نے بھی سنا اور آپ بھی سنتے ہیں، اللہ عمر لمبی کرے، کہہ دیتے ہیں. یہ آدھی دعا ہے، آدھی دعا ہے. اللہ عمر میں اضافہ فرمائے، آدھی دعا. اللہ لمبی عمر دے، آدھی دعا ہے. میری ماں کہتی ہیں، میری بزرگ والدہ اور ہماری بڑی مائیں کیا کہتی ہیں؟ اللہ حیاتی ہو بھی. ماں جی آدھی دعا دیتی ہیں، پوری دیا کریں، اللہ نیک حیاتی دے وے. یہ حدیث کا ترجمہ، لمن طال عمر وحسن عمل، عمر لمبی ہو، اعمال نیک ہوں، فرمایا مبارک ہو، خوش قسمت ہو تم. اور کہنے والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زبان اطہر ہے، مبارک زبان ہے. اگر میں خوش قسمتی کا طالب ہوں اور سعادت مند لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہے، فرمایا یہ انداز اپنا لو تو سعادت مند بن جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، طوبی لمن ہدی للاسلام، جس کو اسلام کی طرف ہدایت مل گئی اس کو مبارکباد ہو، وہ سعادت مند. یہ بات پہلے ہو چکی دوسری روایت میں. نمبر 2، وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا وَقَنَعًا، فرمایا اس کی روزی روٹی بس مناسب ہو اور وہ اس پہ قناعت کرنے والا ہو، وہ اس پر قناعت کرنے والا. اللہ سے رزق حلال وافر مانگنا بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مانگنا چاہیے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے، نواز دیتا ہے. ہمیں بھی کہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں بھی وافر رزق حلال عطا فرما، ہر محتاجی سے ہم سب کو محفوظ فرما. لیکن اگر کسی کو نہیں ملا، قسمت میں نہیں ہے، تھوڑا ہے، مناسب ہے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے. یہ اصل جملہ ہے، گھبرانا نہیں ہے، یہ سیاسی جملہ نہیں ہے، یہ حدیث کی زبان سے گھبرانا نہیں ہے. وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا، اس کی روزی روٹی برابر ہو. برابر کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو یہ محتاج ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیلانا پڑے، قرض لینا پڑے، کسی کی طرف للچائی نظروں سے دیکھنا پڑے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی وافر بینک بیلنس ہے کہ جس کی فکر ہو کہ کیسے سنبھالوں، کہاں سنبھالوں. بس سونی زندگی چل رہی ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، اچھا گزارا چل رہا ہے، اچھا گزارا. فرمایا جس کا اچھا گزارا چل رہا ہے انہوں مبارک ہوئے. یہ ایسے گھبرا جاتے ہیں ہم، یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا مڈل کلاس لوگ، کہتے ہیں نا ہم یہاں ایسی مڈل کلاس لوگ، بس جی ساڑیاں کئی خواہشاں رہ جاندیاں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تو رہ جائیں گی، یہاں تو ممکن ہے کوئی چیزیں آپ کو نہ مل سکیں، لیکن کتنی بڑی سعادت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں اچھا گزارا اگر ہو رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کئی خواہشیں یہاں رہ جائیں گی، لیکن وہاں آپ کو سعادت مند لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا. تم سعادت مند ہو، شکر کرو کہ کبھی مجبور نہیں ہوتے ہو، قرض کے لیے کال کرنا نہیں پڑتی ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا پڑتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا ہے. ہم تو ہمارے معاشرے میں تو ایسے بعض دفعہ معاملات بھی ہو جاتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایک معزز نمازی کی بات شاید میں نے اشارتاً ذکر کی تھی. وہ کہتے شیخ اس دفعہ نا حالات مندے نے، اس دفعہ نا ذرا حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس دفعہ زکوٰۃ بینک سے نکلوا کے دینا پڑی ہے. بھئی بینک میں پیسے کس کے تھے؟ بینک میں کس کے پیسے؟ ہمارے ہاں تو یعنی میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر بینک بیلنس کو چھیڑنا پڑ گیا یہ مطلب حالات خراب ہو گئے. انہوں نہیں چھیڑنا، وہ اتھے رہنے چاہیے. اللہ اکبر والعیاذ باللہ. کتنے لالچی ہیں ہم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سونی زندگی گزر رہی ہے، شکر کرو، شکر کرو. تو سارے پڑھ لیجئے الحمدللہ. فرمایا اس کی روزی روٹی برابر سونی چل رہی ہے، نہ ادھر پلڑا نہ ادھر پلڑا. اور دوسری بات یہ، اللہ نے اس کو قناعت اختیار کرنے والا بنایا ہے. قناعت کیا ہوتی ہے؟ قناعت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا،
اللہ کے دیے ہوئے کو اپنے لیے کافی سمجھنا، یہ ہوتی ہے قناعت، اور ایسے شخص کو قانع کہا جاتا ہے، قناعت اختیار کرنے والا۔ اللہ ہمیں قناعت اختیار کرنے والا بنائے۔ فرمایا جس کو صبر آ گیا نا، اللہ نے جو دیا اس پہ اس کو صبر آ گیا، شکر ہے یا اللہ جو دیا الحمدللہ۔ کئی لوگ ہیں اللہ کے بندے کہتے ہیں الحمدللہ، جن نے چ رکھا سو الحمدللہ، سنتے ہیں نا، وہ یہی ہیں جو اللہ نے دیا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا کہ جس کی روزی روٹی برابر مناسب سونا گزارا چل رہا ہے اور وہ اس پہ اوپر خوش ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، اسی کے اندر ہی اپنا گزارا چلاتا ہے، اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ بندہ سعادت مند ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ اللہ یہ خوش نصیبی ہم سب کی قسمت میں فرمائے، اور جس کو نبوت کی زبان نے کہا کہ وہ سعادت مند ہے، وہ خوش قسمت ہے، اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو ایسے سعادت مندوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل وسلم وبارک واکرم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی شروع ہوا تھا، اور اس کے عروج کے بعد ایک وقت آئے گا یہ پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام کیا ہو جائے گا؟ غریب کہا گیا۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی کو۔ عربی میں غریب کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی، جس کو کوئی نہ جانتا ہو نہ پہچانتا ہو۔ فرمایا فطوبی للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہو۔ یہ رقم اور روپے والے غریب نہیں، اس سے مراد ہے کہ جب دین غریب ہوگا اس کو ماننے والے اور اپنانے والے کم ہوں گے، مسجدیں بے رونق ہوں گی، تو جو تھوڑے غریب آئے ہوئے نا، اجنبی تھوڑے انہاں نو مبارک ہوئے۔ کبھی نہ گھبرایا کریں، بازار میں آبادی ہے، یہاں تو اللہ کا شکر ہے مسجد میں بھی آبادی ہے، کئی جگہ پہ یہ صورتحال ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ یہ بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں والعیاذ باللہ۔ تو پریشان نہیں ہونا، جو مسجد میں آئے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے حرام چل رہا ہے، سود کا لین دین عام ہے، مختلف نئی ایپلیکیشنز لانچ ہو رہی ہیں، فلاں ایسے کما رہا ہے، دنوں میں امیر ہو رہا ہے، فلاں اوپر جا رہا ہے، جناب میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، دیکھا دیکھی سارے ادھر انویسٹ کر رہا ہوں، میں بھی ادھر، حرام ہے حلال ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، اوپر جا رہے ہیں، سٹیٹس اور اچھا ہو رہا ہے۔ تو اس دور میں اگر کوئی اپنے تھوڑے سے حلال کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا اکتفا کر کے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اجنبی ہے، وہ غریب ہے، صحیح، تو فرمایا اس کو سعادت مندی کی مبارک ہو۔ کبھی یہ نہ کہیں نہیں کوئی لوگ تراویاں پڑھ دے تے جڑے آئے نے 15 اسی بھی پھر کی پڑھنے ہیں، وہ بھی تو لگے پھر دینا نا، آپ کو مبارکباد ملی، آپ سعادت مند ہیں۔ سارے حرام کھا رہے ہیں، اسی کھا لیں گے تو کی ہو گیا؟ فرمایا نہیں، تم نہیں کھاؤ گے تو تمہیں مبارکباد ملی ہے، تم سعادت مند ہو۔ لوگ بدعت کے اوپر چل رہے ہیں، بدعت کو رائج کرتے ہیں، آپ سنت کے متبع ہیں، سنت کو فالو کرتے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ سارے لگے نے ممی چل جا، نہ، آپ اس لسٹ میں آ رہے ہیں جن کے بارے میں فرمایا سعادت مند ہو، مبارکباد کے حقدار ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غریب اور غرباء وہ ہیں جن کو خوشخبری ملی ہے، الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگ خراب ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، تو یہ دین پر کار بند رہنے والے یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو سعادت مندی کی مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے اوپر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں خوش نصیبوں کی لسٹ میں ہمیشہ کے لیے شامل فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہر شخص کو اس خوبصورت فہرست کا حصہ بنا دے۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے۔ جو مجھے معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ آپ اپنے ادارے کے ساتھ
انتہائی محبت کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ابھی بھی آپ کے لیے دعائیں ہیں اور بعد میں بھی، اور آپ کا ایک ایک نیک اقدام اس ادارے کے لیے یا کسی بھی نیک ادارے کے لیے اللہ تعالیٰ نیک جزا عطا فرمائے اور اپنے پاس اس کو محفوظ اور مقبول فرمائے۔ آج آپ سے آخر میں، رمضان کے آخر میں ایک یہ درخواست دوبارہ کرنی ہے، پہلے اشارہ کرتا ہوں اب تفصیلاً، کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان آخری لمحات اور لحظات میں ضرور کچھ حصہ ڈالیں اپنے ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کے ساتھ تعاون فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ جزاک اللہ خیراً یا ابراہیم، میں تو عرض کرتا ہوں یا اللہ جو اس ادارے کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں، کسی بھی نیکی کے لیے وہ حصہ ڈالتے ہیں یا حصہ بنتے ہیں یا سبب بنتے ہیں یا دعاؤں سے نوازتے ہیں، اچھے مشوروں سے نوازتے ہیں اور رونق دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کسی بھی طرح سے حصہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ایک ایک اقدام اور ایک ایک روپیہ اور پیسہ اور آپ کی یہ نیکیاں خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ احباب گرامی، رمضان آنے کی مبارک باتیں ہو رہی تھیں، اب جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے ساتھ عید کی بھی بات ہوگی، تو عید کا اعلان اور عید کی نماز کا ٹائم، وہ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے ہمارا اصول ہے کہ سورج نکلنے کے، پلا یاد ہے کہ نہیں تو سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ، جزاک اللہ خیرہ، 1 گھنٹے بعد ہمارا ٹائم فکس ہے۔ اور اس دفعہ انتظامیہ نے خاص شفقت کر دی، ایڈوانس شفقت۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایڈوانس شفقت کی ہے کہ اس گھنٹے کو ہم نے اس مرتبہ کے لیے سوا کر دیا ہے۔ کہو جی سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ 7:15 بجے انشاءاللہ ہم نماز عید ادا کریں گے اللہ کے فضل و رحمت سے، اور حسب سابق اسکول کی گراؤنڈ میں انشاءاللہ 7:15 بجے یعنی 7:15 میں انشاءاللہ الرحمن، کیونکہ سوا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کئیوں کا 2.25 منٹ پہلے ہو جاتا ہے، کئیوں کا سوا اوپر چلا جاتا ہے، تو میں وضاحت سے کہہ دوں 7:15 پہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز عید ادا کی جائے گی۔ اللہ ہماری قسمت میں فرمائے، اللہ یہ خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور اے اللہ جو ان خوشیوں سے پہلے تیرے پاس حاضر ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، اللہ ہماری پریشانیاں ختم فرما، ہمارے مسائل حل فرما۔ اللہ یہ جو تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں ان سب کا آنا قبول فرما۔ اللہ جو گوشہ نشین ہو کے بالخصوص 10 دن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما۔ اللہ جو جمعے کے لیے نماز کے لیے بیٹھے ہیں ان کی حاضری قبول فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ کئی معزز نمازی پہلی صف میں نہیں ہیں، اللہ کئی چہرے مجھے یاد آ رہے ہیں تیسری صف کے نمازی وہ نہیں ہیں، اللہ بیمار ہیں، ان سمیت تمام بیماروں کو روحانی اور جسمانی طور پہ شفا یاب فرما۔ اے اللہ یہ رمضان جا رہا ہے، جو کچھ اس میں ہم نے کیا اللہ جو کچھ ہلکا پھلکا کیا اپنی رضا سے قبول فرما، جو لمحات باقی ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما، مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان کی آخری گھڑی، آخری منٹ اور سیکنڈ تک عبادت اور تجھے راضی کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنی رحمت سے مستجاب فرما۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔